اور محفوظ کر لیا۔ ماہ محرم ماہ قربانی ہے۔ ماہ محرم اور یہ 60 ڈیز محرم اور سفر یہ دونوں مل کے پھر فرمایا یہ دونوں شہرین ہدایت ہیں، اس میں اللہ کے بندوں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ماہ ہدایت ہے، یہ ماہ چینجنگ اور تبدیلی ہے۔ آپ فقط متوسل ہوں گے امام حسین کے ساتھ، حتیٰ علماء تو کہتے ہیں مقام امام حسین بلند ہے، اصحاب حسین سے بھی اگر آپ متوسل ہوں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نگاہ رحمت ڈالتا ہے ان بندوں پر جو عزائے حسینی میں آتے ہیں۔ ماہ محرم میں ماہ تربیت ہے، ایک اپنی تربیت، اپنی فیملی کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، پورا ایک 60 ڈیز کا کسی قوم کے پاس اتنا بہترین پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں 60 ڈیز میں آیات کی تلاوت ہو، روایات کو ریسائٹ کیا جائے، سٹوریز کوٹ کی جائیں، ہسٹری کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور پھر پورا ایک دین ایک کمیونٹی اور ایک قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ وہ یاد کریں اور غفلت سے باہر آئیں۔ جہاں ماہ محرم میں ہم نے ابھی اپنے حسینیہ اپنی امام بارگاہوں کو پریپیئر کرنا ہے اور ریڈی کرنا ہے، فرمایا وہیں اپنے دلوں کو بھی آمادہ کرو۔ امام کی قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس قربانی کو قریب سے جا کر دیکھیں کہ ایسی کون سی چیز امام حسین کے پاس تھی کہ پورے کا پورا گھر بھی قربان کر کے وہ کہہ رہا تھا الہی رضم بقضائک، خدایا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ ایک شکن بھی امام کے چہرے پہ نہیں دیکھی گئی، ایک شکوہ بھی امام کی زبان پہ نہیں آیا۔ یہ کون سی معرفت تھی کہ جو کہ اب عبداللہ الحسین کے پاس موجود تھی۔ دلوں کو ریڈی کرنا ہے عزیزان۔ کبھی بھی کسی چیز کو پانے کے لیے اگر انسان کی پہلے سے انسان اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ریڈی کر کے لے جاتا ہے تو وہ زیادہ بینیفٹ لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آمادہ کر کے کسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نسبتاً اس کے کہ سڈنلی ایک جگہ جائے اور کچھ لے لے، نہیں۔ اسی لیے ائمہ سے جو روایات آئی ہیں وہ یہی ہیں۔ جب ہمارے 8 امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم قریب آتا تھا لا یرا ابی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ میرے بابا ایک خاص حالت میں لوگوں کو پیغام دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہاں پر لوگوں کو عزاداری سید الشہداء استقبال محرم یعنی کیا ہے؟ یعنی یہی ہے کہ لوگوں کو امام حسین کی عزاداری کی طرف لے کے آنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، بھلے وہ میری فیملی ہے، میرے فرینڈز ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ اپنی ڈی پیز کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی پروفائل کو چینج کر سکتے ہیں، آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ایک میسج دے سکتے ہیں۔ ایام عزائے حسینی آنے والے ہیں، تربیت کا اور ہدایت کا منتھ آنے والا ہے، یہ استقبال ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں پر ہم آئیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں اور مقصد امام حسین استقبال محرم، مقصد امام حسین کو ابھی سے سمجھنا شروع کرنا ہے۔ اتنی بڑی جو قربانی دی گئی ہے، یہ قربانی کوئی عام قربانی تھی؟ ریولوشن اور انقلاب تو بہت آئے لیکن حسین جیسا انقلاب پھر کوئی نہ لا سکا۔ ایسی کون سی چیز تھی امام کے انقلاب کے اندر کہ 1400 ایئر گزر جانے کے باوجود بھی ہر سال ایسے لگتا ہے جیسے محرم اس سال ہوا ہو؟ کیوں خداوند متعال نے محرم کے اندر وہ سکون رکھ دیا ہے، محرم کے اندر وہ تبدیلی رکھ دی ہے؟ خود دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا، فرمایا انا محبت الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول خدا کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے تھے، فرمایا لوگو خداوند متعال نے میرے حسین کی محبت کو مومنین کے دلوں میں حرارت کے طور پر رکھ دیا ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جب بھی نام حسین آئے گا مومنین کے قلوب، شرط ہے کہ وہ مومنین ایمان کی حالت پہ باقی ہو، ان کے قلوب امام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور وہ ہر حساب سے۔ اور الحمدللہ امام حسین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جسے نہ فقط مسلمان اور شیعہ جانتا اور مانتا ہے بلکہ حسین اس ذات کا نام ہے جسے ہندو بھی جانتا اور مانتا ہے، جسے کرسچن بھی جانتا اور مانتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ ہر بندے نے، آپ آئیں دیکھیں ہندو کے بہت بڑے سکولرز آئے جنہوں نے امام حسین پہ بکس لکھی۔ خود گاندھی سے جب پوچھا گیا کہ تو جو ہندوستان کو تو نے آزاد کروایا، بتا سکتا ہے مین فیکٹر کیا تھا تیرے اس بڑے قیام اور تیری اس ریولوشن کے اندر؟
کہا میرے سامنے حسین کا عاشور تھا کہ اگر امام اپنے 72 مارٹیئرز اور اپنے اصحاب کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکتا ہے تو پھر گاندھی بھی اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کو آزادی دے سکتا ہے۔ ایام سید الشہداء انسان کو شیطان سے آزادی دلاتے ہیں، انسان کو نفس کی اسارت سے آزادی دلاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں عزیزان جو ہماری لائف میں بیریئر اور رکاوٹیں ہیں، ہمیں کمال تک لے جانے کے لیے، ہمیں لائف کی ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے، اب عبداللہ الحسین کے یہ 10 دن ہیں جو ان تمام بیریئر کو توڑ کر انسان کو منزل کمال تک لے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کوئی حسین کے ساتھ چلنے والا ہو۔ یہ لشکر ہر سال آواز دیتا ہے کوئی جو در حسین پہ آئے، اور امام حسین، اسی لیے تو رسول خدا نے نہیں کہا تھا، اور پیغمبر اسلام کا یہ جملہ ایسے نہیں تھا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا، لوگو حسین چراغ ہدایت ہے۔ نہ فقط میرے لیے، ہر قوم کے لیے امام حسین چراغ ہدایت ہیں۔ ہم آئیں تھوڑا سا امام حسین کو سٹڈی کریں، بیٹھیں ڈیپلی جائیں، امام کے ایک ایک کام کو دیکھیں، امام کیوں اٹھے، امام کس کے لیے اٹھے۔ اسی لیے تو فرمایا لوگوں میں انسانیت اور ہیومن بین لوگوں کے لیے اٹھ رہا ہوں، میں ایک خاص گروہ کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ ظالم ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، اور پھر یہاں پر امام کا فرض اور وظیفہ ہے کہ امام اٹھے، اپنی آواز کو بلند کرے اس ظلم کے اگینسٹ اور لوگوں کو اس سے نجات دے۔ امام حسین اور نام حسین آزادی اور آپ کو ہر قسم کی شیطان سے، نفس سے، ظالم بادشاہ سے آزادی کا درس دیتا ہے۔ نام حسین انسان کو خدا کا قرب عطا کرتا ہے۔ یہ بہت ساری عظمتیں عزیزان محترم، ضرورت ہے آج استقبال ماہ محرم، یعنی آؤں امام حسین کے ان 10 دنوں کی امپورٹنس اور اہمیت کو خود بھی سمجھوں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں کہ یہ دن عام دن نہیں ہے۔ ہر وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے میں، میری فیملی، میری کمیونٹی امام کے مقصد کی طرف متوجہ ہو۔ مین پرپس یہ ہے، ہماری عزاداری کا ایک مقصد ہے، ہماری عزاداری ایسی نہیں ہے۔ اہل بیت نے بھی جو عزاداری کی ہے اس کے اندر پیغام فرمایا۔ وقت نہیں ہے کہ میں امام حسین کے قیام کے ریزنز کی طرف جاؤں، وہ عشرہ کے ٹاپکس ہیں، جب عاشور آئے گا تو علماء اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ میرا موضوع استقبال ہے، ویلکم محرم کو کیسے کرنی ہے۔ ہم آئیں، آپ جائیں مختلف کنٹریز کہ جس میں 90+ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے، اس کے باوجود ایام عزا سے پہلے حسینیہ کو سجایا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عزیزان، آپ سب بزرگوار ہیں، بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میں آتا ہوں کبھی کبھی کچھ چیزوں کو جناب عالی کی خدمت میں ریمائنڈ کرواتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں، اہل علم میں سالہ سال سے اسکولرز کو سنتے آئے ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ قطعاً ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں، وہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس کو ریمائنڈ کریں۔ انوائرمنٹ انسانی لائف میں اور اس کی تربیت میں بہت زیادہ ایفیکٹ رکھتا ہے۔ آپ ایک جگہ جاتے ہیں، آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں اس جگہ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، تو آپ وہاں زیادہ دیر بیٹھیں گے، آپ کا من پھر چاہے گا وہاں جانے کے۔ اور آپ ایک ایسے ریسٹورنٹ میں گئے کہ جس ریسٹورنٹ میں پرانی پھٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں، ٹیبل صاف نہیں تھا، آپ بھلے کھانا جتنا اچھا تھا پھر آپ کا من نہیں چاہے گا، یار یہ اچھی جگہ نہیں تھی۔ ہم آئیں عزاداری شہداء کے لیے نہ فقط مجالس بلکہ انوائرمنٹ بھی ایسا ہو، باہر کا، گھر کا، مختلف جگہوں کا، کہ جو عزادار کو کھینچ کے لے کر آئے اور مقصد امام کی طرف اس کی توجہ دلائے اور اس کی طرف اس کو متوجہ کرے۔ عزیزان، اب جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں، یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی لائف اور اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے یا کسی کو سمجھانا ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے جوانوں کو سمجھائیں، اپنی کمیونٹی کے پورے ممبرز کو سمجھائیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ فکر کریں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جب انسان اس کے نہ ہونے کو امیجن اور تفکر کرتا ہے تو پھر اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ آئیں دیکھیں، اگر ہم آج سوچتے ہیں کہ اگر شیعت کے پاس امام حسین نہ ہوتے، اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو آج ہم بھی ختم ہو چکے ہوتے، جس طرح باقی قوموں کی حالت ہے۔ آج ان کے پاس وہ جرت نہیں ہے۔ دشمن نے کوشش کی 4 سے 5 کنٹریز پہ اٹیک کرنے کی، اس میں عراق تھا، اس میں سیریا تھا، اس میں یمن تھا، اس میں بحرین تھا، اس میں دوسری جگہیں تھی۔
کون اٹھا ہے ان سب کے دفاع کے لیے, ان مظلوم کے دفاع کے لیے؟ وہی اٹھا ہے جس کی ماؤں نے اسے لبیک یا حسین یاد کرایا تھا, وہی اٹھے ہیں. زینبیون کون تھے؟ بی بی زینب کے حرم کو کون ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ امام علی کے حرم کو کون دفاع کر رہے تھے؟ امام حسین کے حرم کو, اور خود عراقی جو لوگ تھے ان کو کون ان کا دفاع کر رہے تھے؟ وہی کر رہے تھے جنہوں نے کربلا سے جو ہے وہ عزاداری کو لیا, جنہوں نے کربلا سے ہمت اور حوصلے کو لیا ہے. عزاداری سید الشہداء مرنے نہیں دیتی, جھکنے نہیں دیتی, کٹنے نہیں دیتی. ادروائز دشمن تو بڑا بڑا پلان کر چکا ہے. حکومتیں تھیں ان کے پاس, پاور تھی ان کے پاس, فورسز تھی ان کے پاس, مال تھا ان کے پاس, پوری کوششیں کی انہوں نے نام حسین کو مٹا دیا جائے, عزاداری سید الشہداء کو مٹا دیا جائے. لیکن یہ عزاداری ہمیشہ زندہ رہی, یہ نام ہمیشہ زندہ رہا. آج شیعہ قوم کی جان ہے عزاداری سید الشہداء. اسی لیے تو دشمن نے, اور سمجھ رہا ہے, نن مسلم اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے. میں نے عرض کیا اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا. راہبر معظم انقلاب امام خمینی علیہ السلام اتنے بڑے فقیہ گزرے, اتنا بڑا ریولوشن ایران میں آیا, یہی کہا کہ یہ محرم اور صفر ہے. خمینی نے کچھ نہیں کیا, خمینی نے کچھ نہیں کیا. یہ محرم اور صفر تھا جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ محرم اور صفر ہے جس نے شیعت کو باقی رکھا ہوا ہے. آج ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے, باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہ غیرت کس نے دی ہے؟ یہ غیرت امام حسین نے دی ہے. اکیلا رہ گیا تھا, آخری سانس تک تو بیعت کا سوال تھا. حسین ایکسیپٹ کر لو باطل کو, چھوڑ دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. کہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین چھوڑ دے, بدن کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن حسین باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. عزیزان, ایک لوجیکل مسئلہ ہے. کبھی بھی کوئی غیرت مند انسان کبھی بھی فیک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, رونگ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ہاں, جتنی اس کے اندر غیرت ہوگی وہ اسی کے مطابق چلے گا, وہ کٹ جائے گا, وہ مر جائے گا, وہ جھکے گا نہیں, وہ کبھی بھی رونگ چیز کی طرف نہیں جائے. یہ کہاں سے یہ ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے؟ یہ ہمیں ملتا ہے قرآن سے, یہ ہمیں ملتا ہے رسالت سے, یہ ہمیں ملتا ہے امام حسین کے ان 10 دنوں سے. آپ آئیں ایک ایک اصحاب کی زندگی کی طرف جائیں اور جا کر نگاہ کریں. امام حسین کی زندگی کی طرف اگر ہم آتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں, یہ عزاداری ہے کہ جس عزاداری کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں قرآن موجود ہے, قیامت اور دین اور معاد موجود ہے, انسانیت کا درس دیتی ہے عزاداری سید الشہداء. عزاداری سید الشہداء احساس اور فیلنگ کا درس دیتی ہے. جس کے دل میں امام حسین زندہ ہے اس کا کبھی احساس مر نہیں سکتا, اس کی کبھی فیلنگ ختم نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ دوسرے کا درد کھائے گا. عزاداری سید الشہداء محبت اور لو اور کائنڈنس کا درس دیتی ہے. عزاداری سید الشہداء صلہ رحمی کا درس دیتی ہے. عزاداری سید الشہداء انسان کے دل سے کبھی درد کو ختم نہیں کرتی ہے. میں تو کھا لوں, اگر ہمسایہ بھوکا رہے تو میں کیسا عزادار سید الشہداء ہوں. میرے امام نے تو حور کے لشکر کو پانی نہیں پلایا, حور کے حیوانوں کو بھی پانی پلایا ہے. حیوان ہے یہ بھی پیاسا, یہ درد ہی تو تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے سب. عرض کیا آپ خدمت میں, ان مجالس کو جتنا ہو سکے اچھے اعتبار سے اس میں اٹینڈنس ہونی چاہیے. آپ کسی کے لیے نہیں آئیں گے, آپ اپنے لیے آئیں گے. ان مجالس میں ہم اپنے لیے آئیں گے. ان مجالس کے بہت سارے بینیفٹس اور فوائد بیان کیے ہیں علماء نے. جہاں یہ مجالس علم دیتی ہیں, شعور دیتی ہیں, آگاہی دیتی ہیں, انسانیت دیتی ہیں, خدا اور قرآن انسان کو وہاں سے ملتا ہے, وہیں ان مجالس کے اندر انسان کے قلوب زندہ ہوتے ہیں. انسان کے دل کا زندہ ہونا انسان کے بدن کے زندہ ہونے سے زیادہ مہم ہے. اور اس چیز کو میرے اور آپ کے 5th امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, من جلس مجلسا یحیی فیہ ذکرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا وہ جگہ جہاں پر ہمارا ذکر ہوتا ہے اور ان اذکار اور روایات کے ذریعے سے قلوب کو زندہ کیا جاتا ہے, فرمایا جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے یہ دل مردہ نہیں ہوگا. دل کی حیات بہت ضروری ہے عزیزان. دل زندہ, اسی لیے قرآن مجید نے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں. کیا مطلب؟ زندہ نہیں ہے, سانس تو چل رہا ہے, زندہ ہیں. یہ کون سی لائف کی بات ہو رہی ہے, یہ کون سی زندگی کی قرآن بات کر رہا ہے؟ یہ دل کی زندگی کی بات کر رہا ہے. انسان مومن کی ویلیو اس کے دل کے زندہ ہونے کے ساتھ ہے. اگر اس کا دل زندہ ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے.
ادروائز تو قرآن بہت ساری مثالیں دیتا ہے اور اپنے رسول کو کہتا ہے میرا حبیب مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، میرا حبیب مردوں کی طرف مت جاؤ، مردوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ مت کرو، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، یہ کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے، یہ دل رکھتے ہوئے اس کے اوپر تھنکنگ اور تفکر نہیں کرتے، ٹائم ویسٹ مت کرو، ہیں جبکہ وہ زندہ ہیں۔ پہلا بینیفٹ جو عزاداری سید الشہداء کا ہے، دلوں کو حیات ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ہے، مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کیسے انسان نے سکسیس پانی ہے۔ اکیلا تھا حسین، ہزاروں میں تھے لوگ، آج کون زندہ ہے، آج کون کامیاب ہے، آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں، اور حسین کی قبر کو آج لوگ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آج جس کسی کو بھی اپنی قوم کو جرت دینی ہوتی ہے وہ نام امام حسین سے جرت دیتا ہے، یہ ایک بینیفٹ۔ دوسرا بینیفٹ فرمایا امام حسین کی مجالس میں جانا عبادت ہے، خدا اس وند متعال اس کو عبادت شمار کرتا ہے۔ یہی حدیث جس کو میں نے ابتدا میں پڑھا امام محمد باقر سے، فرمایا اس حدیث کو گولڈ واٹر کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے اور گھر میں لگانے کی ضرورت ہے۔ امام نے یوں فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے آہ بھرنا، کہنا اے آل رسول خدا کے دین کے دفاع کے لیے آپ پہ بہت ظلم ہوا، یہ آہ بھرنا خدا اس کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور ہمارے بارے میں اپنے دل میں غم رکھنا اللہ اس کو عبادت شمار کرتا ہے۔ یہ مجالس اہل البیت میں آپ آئیں اور کسی مظلوم کا ذکر سنیں اور کہیں بہت افسوس ہوا، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، خدا اس کو عبادت شمار کرتا ہے۔ یہ دوسرا بینیفٹ۔ تیسرا، خود عزاداری سید الشہداء ہمارے ائمہ کی سنت ہے، ہمارے تمام ائمہ نے اپنے دور میں عزاداری سید الشہداء کی ہے۔ فورتھ ون، عزاداری سید الشہداء دعاؤں کی استجابت کی گارنٹی ہے۔ جناب سیدہ دعا فرماتی ہیں، ائمہ اطہار دعا فرماتے ہیں، ائمہ کی خوشی کا باعث بنتا ہے، اہل بیت کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ خود اسی ففتھ امام سے پھر حدیث ہے، امام گئے ایک جگہ، دیکھا عزاداری ہو رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی، امام رکے، اصحاب ساتھ تھے، فرمایا انی احبہم، گواہ رہنا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ جو عزاداری کر رہے ہیں نا، یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، انی احبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، واحب ریحہم، ان کی خوشبو سے محبت کرتا ہوں، ان کے بدنوں سے آنے والی خوشبو سے محبت کرتا ہوں، واحب ارضا تسکنہ، اس زمین سے بھی محبت کرتا ہوں جس زمین میں ہمارے عزادار رہتے ہیں، ہمارے مومنین رہتے ہیں، خوشی کا باعث ہے۔ اور 6 فرمایا مقصد امام حسین، عزادار جب مجلس میں آتا ہے، مجلس کو منعقد کرتا ہے، امام حسین کے مقصد کو جو ہے اس سے تقویت ملتی ہے اور سٹرونگ ہوتا ہے۔ اور شیعہ تو ہے ہی سپورٹر، شیعہ کا دوسرا نام اگر کہہ جائے، شیعہ سپورٹ کرتا ہے ہر کسی کی، مظلوم کی سپورٹ کرتا ہے، ضعیف کی سپورٹ کرتا ہے، غریب کی سپورٹ کرتا ہے، مسکین کی۔ اور یہ عزاداری میں ہمارا آنا مقصد امام حسین کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔ ہم آئیں، جب پہنچیں گے تو دنیا کو آگے میسج جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ عزاداری سید الشہداء میں حفظ بقائے تشیع ہے، اور عزاداری استمرار عزاداری، اس کو کنٹینیوسلی جاری رکھنا، اسلام کی بھی اس میں بقا ہے اور شیعت کی بھی اس میں بقا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا ان مجالس میں آنا استجابت دعا ہے، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی مجلس کے آخر میں دعا مانگیں، خدا قبول فرماتا ہے۔ اور حتیٰ محرم کے منتھ کے اعمال میں جو ذکر کیا گیا ہے، فرسٹ ڈے آف محرم میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اس روزے کا بہت زیادہ بینیفٹ ذکر ہوا ہے۔ امام رضا کے پاس جب ابن شبیب پہنچا ہے، امام نے کہا ابن شبیب روزہ ہے تجھے؟ کہا مولا روزہ نہیں ہے۔ امام نے وہاں پر فرمایا ابن شبیب اگر آج روزہ رکھتا جزا بڑی تھی اس کی، تیری دعائیں اور حاجات پوری ہوتی۔ اور پھر وہاں پر فرمایا زکریا نبی 90+ ایئر کے ہو گئے تھے، ان کی وائف بوڑھی ہو گئی تھی، بچے کی کوئی امید نہیں تھی، وہ ایکسپائر تھے، اب اس کے بعد بچہ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا اول محرم خدا نے کہا زکریا روزہ رکھ، جناب زکریا نے روزہ رکھا، آخر افطار کے وقت پہ دعا مانگی، خداوند متعال نے یحییٰ نبی عطا کیا۔ فرمایا اگر کسی کی کوئی مشکلات ہیں، امام فرماتے ہیں فرسٹ آف محرم کو روزہ رکھے، افطار کے وقت بارگاہ خدا میں امام حسین کو وسیلہ دے کے دعا مانگے، بیمار ہے تو شفا کی دعا مانگے، اولاد نہیں ہے تو بچوں کے لیے دعا، بزنس میں پرابلم ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی بھی ہے، پہلی محرم کو روزہ رکھے دعا مانگے۔ عزاداری امام حسین دعاؤں کی استجابت ہے۔ عزاداری امام حسین اور مجالس میں آنا، شفاعت امام حسین آپ کے شامل ہوگی۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، جو بھی مجالس میں آئے گا امام کی شفاعت ملتی ہے، قبر میں بھی اور محشر میں بھی، عبور صراط، پل صراط سے آسانی سے گزرے گا،
یہ مجالس معرفت دیتی ہیں، ان مجالس میں بصیرت ملتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی، روایات اور ہسٹری کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مجالس ہیں جو دلوں میں عطوفت اور محبت کو لے کر آتی ہیں، کہ جس میں دلوں میں آج ہر بندہ دوسرے بندے کو بھول رہا ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، کسی کو کسی کی نہیں پڑی۔ جب آپ ان مجالس میں آتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال آتا ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، خدایا ہم سب کو ان ایام عزا کے آنے سے پہلے خدایا امام کے ان دنوں کو سمجھنے، اچھے طریقے سے ان کو انجام دینے اور حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگارہ بحق کے امام حسین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمیں حسینی جینے حسینی مرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلى قائد الغر المحجلين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلى فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلى الحسن المجتبى۔ اللہم صل محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلى الحسین شہید بکربلاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا بمزيد التوفيقات وعلو الدرجات۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔